أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ. جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے. خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو. Allah will say, enter among nations which had passed on before you, of jinn and mankind, into the fire. Every time a nation enters, it will curse its sister until, when they have all overtaken one another therein, the last of them will say about the first of them, Our Lord, these had misled us, so give them a double punishment of the fire. He will say, For each is double, but you do not know. And the first of them will say to the last of them, Then you had not any favor over us, so taste the punishment for what you used to earn. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، یعنی کہ حسد اور ضد ایک دوسرے کی ساتھ میں. اب یہ نیشنیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اپنے اپنے وقت میں کسی نے دعا کی کسی نے بد دعا کی. اپنی اپنی قوم کے لیڈر ہوتے تھے، گائیڈ ہوتے تھے، وہ اپنی قوم کو راستہ دکھاتے تھے، یعنی کہ مشکلوں سے نکال کے ان کو صحیح ہدایت کی طرف لے کے جاتے تھے. تو اب یہ پرانی جماعت اور نئی جماعت جو جتنے لوگ ہیں پرانی جماعت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، نئی جماعتیں. اب یہ پاکستانی کہیں بھی اپلائی کرتا ہے اس کا ویزا بعد میں جی پاکستانی کو ویزا نہیں مل رہا. کیوں؟ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے جا کے نام نہیں خراب کیا، پرانے لوگوں نے جا کے نام خراب کیا ادھر باہر، تو اس لیے ویزے کا مشکل. پاکستانی نام سنتا ہے وہ بولتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہے، پہلے لوگ کیا کر کے گئے. تو اب انبیاء علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر. پھر اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ کتنے لوگ تم سے پہلے آ گئے ہیں اور کتنے تمہارے بعد آنے والے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی بات بھی یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ایک ہی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نے وہی دعا کی یا بد دعا کی وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کی ہوگی، اور اللہ حالات کو سارے ٹائم میں دیکھ رہے تھے. تو لہٰذا سب کی بات ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانی جماعت ہے نئی جماعت ان کی آپس میں حسد زد ہے. وہ پرانے کو دیکھ کے وہ یہ فیوچر کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں جب جہنم میں داخل کریں گے نئی جماعتوں کو پرانی، تو وہ نئی والی بولیں گی پرانی لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو اللہ کہے گا تم دونوں کو عذاب ملے گا. تو لوگ نقل پہ چلتے ہیں. پوری دنیا مکس کلچر، مکس ریلیجن، مکس مذہب پہ چل رہی ہے. قبلے سب کے الگ الگ ہیں، اکاؤنٹ سب کے الگ الگ ہیں، سوچ، فنگر پرنٹ سب الگ الگ ہیں، ٹیسٹ بھی الگ الگ ہے. تو اگر آپ اس کتاب کو سمجھ لیں گے تو یہ آپ کی دنیا میں بھی چاروں طرف سے اللہ حفاظت کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی حفاظت کریں گے اور جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں ڈالیں گے. اگر آپ یہ نہیں سنیں گے اور اپنے دل کی خواہشوں پہ یا یہ لوگوں کے پیچھے وہ جی
لوگوں کے پیچھے چلیں گے. آپ کا اکاؤنٹ اللہ کے ساتھ الگ ہے اور 1 to 1 ہے، یعنی کہ آپ جانیں اور اللہ جانے. آپ کے گناہ اللہ کو پتہ ہیں اور کتنے ثواب ہیں میرے آپ کے وہ اللہ کو پتہ ہے، سپریٹ، باقی کسی اور کو نہیں پتہ. تو لہٰذا یعنی کہ اس میں بھی حسد ضد ہے کہ نئی جماعتیں ہیں اور پرانی جماعتوں کی آپس میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جتنی بھی پارٹیوں میں آپس میں ڈسپیوٹ ہے، جو بھی آپس میں اختلاف ہے، یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. سارے معاملات آفسوں میں حل ہوتے ہیں، کورٹوں میں، اور یہ ساری چیزیں بنائی اس لیے پارلیمنٹ کے یہاں حل ہو. اگر روڈ پہ حل ہونے ہیں اور روڈ پہ اگر بدماشی غنڈہ گردی سبوں نے دکھانی ہے تو پھر یہ بنانے کا علم لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ یا تو آپ ادھر آ جائیں یا پھر ادھر آ جائیں یا پھر جنگل بن کے جئیں، آنکھیں اندھے بن کے بہرے بن کے جس طرح سے زندگی 50 60 70 سال کی گزار دی. جو قوم اپنا کچرا نہیں اٹھا سکتی، اپنے لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے اپنی کنٹری کے لیے، گیس نہیں دے سکتے، بجلی نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، پروٹیکشن نہیں دے سکتے، اللہ کے حکموں پہ چل نہیں سکتے، یتیموں محتاجوں مسکینوں کی مدد نہیں کر سکتے، زکوٰۃ فطرہ خیرات سب کھا جاتے ہیں، ٹیکس کے پیسے کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم مال کو بہت عزیز رکھتے ہو اور جو ہے یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، وراثت کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. تو اب یہ یتیموں محتاجوں مسکینوں کو، بیواؤں کو اور غریبوں کا اور محتاجوں کا مسکینوں کا حق ہے، کمزور لوگوں کا معاشرے میں حق ہے. آپ اس کو نہیں دو گے اور اپنی دولت بھرتے رہو گے تو آپ نے ابھی کم کمایا ہے. زمین بھر کے سونا اللہ کہہ رہا ہے کمائیں گے، وہ لے کے آئیں گے جنت میں جانے کے لیے، تو بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ یعنی کہ نہیں لے گا، اللہ جہنم میں ڈالے گا. یعنی کہ پیسہ نہیں چلے گا. علم ایمان اخلاص کے ساتھ اعمال جو اللہ نے مانگے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے لیبیا، فلسطین، سیریا، عراق، وہ لوگ بھی ان کی فوجیں بھی بولتی ہوں گی ہم یہ ہم وہ فلانا، تو جب ان پہ حالات ہوئے تو ان کی فوج نے ان کو بچا لیا. تو آپ کی پاکستان کی ہسٹری کیا ہے؟ فوج آتی ہے تو حکومت کے لیے آتی ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتی، اپنے لیے آتی. تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں. ہر انسان پہ یہ کسی کو نہیں بول سکتا کہ تمہارا بارڈر پہ ڈیوٹی ہے، تمہاری پولیس کی ڈیوٹی ہے، تو تمہاری سٹی میں ڈیوٹی ہے، تمہاری رینجر کی ڈیوٹی. ہر انسان کو قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی کہ سارے جگہ اس کے حکم اللہ نے بتائے ہیں. ڈیوٹی پہ ہوگا تو کیا کرے گا، گھر میں ہوگا تو کیا کرے گا، کیا کر رہے تھے، گھر کا کام کیا کر رہے تھے، آفس کا کام کیا کر رہے تھے، جی مسجد میں عبادت کر رہا تھا. تو یہ سارا اعمال اللہ چیک کرے گا. تو ہر کسی کی ملٹیپل ڈیوٹی ہے اور اللہ نے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو. جب آپ یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے حکم پورے نہیں کرو گے، آپ کتنا بھی پیسہ کما لو اس میں برکت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد صحت، عزت، دولت، شہرت، ایمان، ہدایت، جنت، دوزخ، پوری دنیا اللہ کے قبضے میں ہے. تو اللہ کے خلاف جا کے آپ کامیاب دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی نہیں ہو سکتے. تو پرانے سارے جتنے بھی لوگ چلے گئے، سارے آرمی کے لیڈر اور سارے یہ کورٹ کے ججز اور سارے جتنے لوگ چلے گئے حکومت میں آنے کے بعد، تو اب یہ نئے لوگ اسی طریقے پہ چل رہے ہیں اور پھر ان کا بھی رزلٹ وہی ہے. تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں، نقل پہ نہیں چلنا. اللہ کی ہدایت کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. آپ اور ہم معاشرے کا حصہ ہیں. کوئی بھی انسان آسمانوں سے نہیں اتر کے آیا بولے جی میں الگ ہوں، یہ معاشرہ الگ ہے. معاشرے کا کیا حال ہے، کچرا پڑا ہوا، گٹر اوور ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. 75 سال ہو گئے یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی نہیں بنائی جا رہی. تو جن سے یہ نہیں ہو رہا تو وہ جنگ کے دوران کیا جنگ کرے گی اور کیا جہاد کرے گی اور کیا حج عمرہ کرے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام پہنچانے والے لوگوں کا ذمہ یہی ہے کہ کھول کے سنا دینا بس. باقی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا اس کا نقصان اس کو ملے گا. جزاک اللہ خیر. ایک آدمی یعنی کہ یہ اللہ کے ہم سرونٹ ہیں، اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اللہ نے اپنا نائب بنایا ہر انسان کو. تو دین کو سمجھنا، آگے پھیلانا سب کے اوپر فرض ہے. نماز بھی فرض ہے اور اللہ کے سارے حکم فرض ہیں. جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ ایک نے جو بات کی وہ دوسرا بھی اس سے ایگری کرتا ہے. کوئی ان میں آپس میں اختلاف نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہو لا نفرق بین احد من رسلی فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لی. اب 2 ارب مسلمان ہیں، 22 کروڑ اچھل رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں. 8 ارب کی آبادی ہے. یہ 22 کروڑ کو 8 ارب میں ڈالیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے، میں جو ہے وہ سندھ میں ٹاپ کیا ہے کہ بلوچستان میں ٹاپ کیا، ادھر پتہ بھی نہیں چلے گا. رینک نمبر میں نہیں آئے گا. پاکستان کا نمبر وہ کرپشن میں کدھر ہے، صفائی میں کدھر ہے، اور جو ہے وہ کام کرنے میں کدھر ہے، کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، میڈیکل میں کہاں ہیں، سائنس میں کہاں ہیں، کامرس میں کہاں ہیں، آرٹس میں کہاں ہیں، دین میں کہاں ہے، پوری دنیا میں ڈالیں اپنے آپ کو پھر دیکھیں کہاں ہیں.
تو یہ نقل زیادہ نہیں چل سکتی، نئی نسل ہمارے پیچھے آ جائے گی. پھر انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر، یعنی کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ویلڈ ہے. تو جو لوگ نیک عمل کر کے جائیں گے تو پچھلے ڈاکٹر اسرار کو لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہوں گے. تو لوگ زیادہ تر فکر نہیں کرتے آگے لوگ کیا گزر چکے ہیں، باپ دادا وہ گزر گئے، بولتے جی ہم ان کا اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے کیا وہ تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا. تو ہم بولتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، لیکن ہم دعا بھی نہیں کرتے، بولتے ہیں بھائی وہ جانے اللہ جانے. تو ہماری جو پیچھے آنے والی نئی نسل، ہم کو اس کی بھی لیے فکر کرنی ہے. تو ہم ایسے کام کر کے جائیں گے کہ جو یہ کل ہمارے کو دعا کرے گی، یا اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا ترحمنا نكونن من الخاسرین. رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آج آپ کسی کا حساب نہیں کر سکتے، قیامت والے دن ہوگا اور یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے قرآن کا. جو پرانے لوگ ہیں اور نئے لوگ ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ کے چل رہے ہیں اندھا دھن. تو اللہ کی کتاب کو سننا ہے، سمجھنا ہے. سب کا اکاؤنٹ اللہ کے ساتھ الگ ہے، بیٹے کا، باپ کا، میاں کا، بیوی کا، بہن کا، بھائی کا، سب کا اکاؤنٹ الگ ہے. تو اپنے اپنی فکر کریں اور پھر اپنے اہل و عیال پہلے اپنی کر لیں، پھر بعد میں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. پہلے خود سن لیں، سمجھ لیں. آپ بڑے میں بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، اعمال بڑے ہیں، وقت بڑا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان کو ریفارم کرنا پڑے گا اور اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، حکومت کو بھی، پرائیویٹ کو بھی، ہر انسان کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.